بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ثمرہ دلائل خمسہ اندعو من دون اللہ. دیکھا پھر مسئلہ آیا پکار. او بزرگوں پوری مسئلہ ہے نا. قل فرما دیجئے اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں ان کو اللہ کے سوا ما لا ینفعنا، جو نہیں نفع دے سکتے ہم کو عبادت کی صورت میں، ولا یضرنا، آگے خیال کرنا ہے، خیال صوفی حضرات خیال، لا یضرنا، اور نہیں نقصان دے سکتے ہم کو، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم پھر جائیں اپنی ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدان اللہ، بعد اس کے کہ ہدایت دی ہم کو اللہ نے، مثل اس شخص کے استحبت ہو کہ حیران کیا، راستہ بلوا دیا اس کو، الشیاطین، شیاطین نے، فی الارض، زمین میں، حیرانہ، حیرت زدہ ہے، حیران ہے، لہو اصحاب، اس کے لیے کوئی ساتھی ہیں، یدعونہ، بلاتے ہیں اس کو، الی الہدی، طرف ہدایت کے، ٹھیک راہ کے، ایتنا، آ جا یارا ہمارے ساتھ آ جا. قل فرما دیجئے ان ہدی اللہ ہے، بے شک ہدایت اللہ کی، وہ الہدی، وہی حقیقی ہدایت ہے، وہ امرنا، اور ہمیں حکم دیا گیا، لنسلم، تاکہ ہم سونپ دیں، سپرد ہو جائیں، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے ہم اللہ کے اپنے آپ کو سپرد کر دیں. وان اقیم الصلاۃ، اور یہ کہ قائم کرو نماز کو، اور ڈرتے رہو اسی سے، یعنی بچتے رہو شرک سے، اور وہی اللہ ہے طرف اسی کے تم جمع کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي، دیکھو جی یہاں پر فتویٰ آیا ہے، فتویٰ آیا، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے، جو اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مختار سمجھ کے پکارے، وہ مرتد ہے. یہ فتویٰ کہاں ہے؟ قرآن میں. یہ کس میں فتویٰ ہے؟ دیکھو اندر دیکھو صوفیو، اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ما لا ینفعنا، بلا، بولو بلا، جو ہمیں نفع نہیں دے سکتے، نقصان سے نہیں بچا سکتے، بَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم مرتد ہو جائیں، پھر جائیں اپنی ایڑیوں پر، بعد اذ ہدان اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی. سیدھی راہ کیا تھی؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ پکارنا صرف اللہ کو ہے. تم کہتے ہو پکارو غیروں کو بھی، اب ہم، اللہ نے ہمیں یہ توحید کی راہ دی، اللہ کی پکار کی، اور ہم تمہاری بات مان کر حضرت ابراہیم، عزیر، عیسیٰ کو پکارے، تو اس کا مطلب ہے ہم مرتد بن جائیں. پھر فتویٰ کیا نکلا؟ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی پیر پیغمبر کو ناپیزار سمجھ کے پکارتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اونچا بولو کیا ہے؟ پھر اونچا بولو کیا ہے؟ دلیل نُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، یہ دلیل ہے. اب یہ فتویٰ قرآن میں ہے یا نہیں؟ ہم جو کہتے ہیں کہ یا علی مدد، یا رسول مدد، ناپیزار سمجھنے کی حیثیت سے جو پکارتا ہے وہ مرتد ہے اور وہ مشرک ہے. یہ فتویٰ ہمارا ہے یا قرآن کا ہے؟ استدلال بھی سمجھ جاؤ گے یا نہیں؟ نُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، ہاں یہ تو اشاعتی آپ کو ملیں گے، یہ جو فتویٰ لگاتے ہیں وہ بھی قرآن سے. ہم جو فتویٰ لگاتے ہیں ہمارا فتویٰ بھی کیا ہے؟ قرآن سے، اور لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے مفتی بنائے ہوئے. ینہتون المفتیان علی صور الانسان والجان. چلو جی، بعد از ہدایت ہے اللہ کی پکار، اور ارتداد ہے غیر اللہ کی پکار. اب ذرا مثال دی ہے قرآن نے، پہلے سمجھو. اللہ فرماتے ہیں مشرک کی مثال سمجھو. مشرک آدمی کی مثال یہ ہے غیر اللہ کو پکارنے والے کی، جیسے ایک آدمی ہو اور اس پر جن
اور چڑیلیں پائے گئی ہوں. چڑیل سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اور جن اور بلائیں، چڑیل یہ بھی جنوں کی زنانیوں کو کہتے ہیں. جن اور چڑیلیں پڑ گئی ہوں اور اس بیچارے کو اغوا کر کے جنگل میں لے گئی. جنگل میں اس کو جا کے چھوڑ دیا. اب وہاں اس کو کوئی راستہ بتانے والا نہیں. ادھر جن ہے ادھر چڑیلیں ہیں. سمجھ آئیے بات؟ چڑیل سمجھ رہے ہو یا ایسے جی؟ اور جنات کی قسم ہے، ہاں صرف بدصورت قسم کی، وہ جنوں کی زنانیاں. تو چڑیلیں اور جنات اس کو اغوا کر کے جنگل میں لے گئے. اب وہ جنگل میں کھڑا ہے، وہ کسی چیز کو پتہ نہیں لگتا کہ شہر کو راستہ کون سا آتا ہے، آبادی کو، وہ وہاں سرگردان ہے. اس کے کچھ ساتھی ہیں، وہ اسے بلاتے ہیں، کہتے ہیں یار ادھر آ، راستہ ادھر ہے. وہ بلاتے ہیں، یہ دیکھتا تو ہے ان کی طرف لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہتے کیا ہے. وہ سمجھ آئیے بات؟ دیکھتا ہے ان کی طرف لیکن سمجھ نہیں سکتا. وہ بلاتے ہیں یار ہمارے ساتھ آ جا، ادھر راستہ ہے آبادی کا. اب یہ اس کے پاس ایسے کھڑا ہے جیسے ڈرا ہوا آدمی ہو نا، سمجھ کوئی چیز نہیں آتی. اب یہ بیچارہ دیکھتے ہیں نا، کہتے آ جا. وہ ادھر بلاتے ہیں، یہ ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، ادھر. اللہ فرماتے ہیں یہ حال ہے مشرک کا. مشرک پر پڑ گئے مولوی چڑیلیں، پیر چڑیلیں پڑ گئے اور مولوی پڑ گئے مشرک. اب اس کو لے جا گئے جنگل میں. وہاں پر نہ کوئی ہدایت کی کرن، نہ نور، نہ کچھ. کتابوں کا جنگل ہے، بڑا جنگل ہے. کہیں پڑھا ہے قصیدہ غوثیہ، وہ پڑھتا ہے. کہیں پڑھتا ہے لطائف المنن، کہیں پڑھتا ہے صلاۃ غوثیہ، کہیں بڑے ملفوظات، کہیں کچھ. مختلف جنگل میں درخت ہیں اور یہ بڑا حیران کھڑا ہوا ہے. کبھی ایک کتاب اٹھاتا ہے کبھی دوسری، نہ اس میں نور نہ اس میں. حیران، یہ حیران ہی حیران ہے، حیرت زدہ ہے. ادھر کچھ ساتھی تھے قرآن پڑھنے والے، وہ اس کو دعوت دیتے ہیں یار ہمارے ساتھ آ جا، قرآن پڑھ جا، یہ سیدھا نور اور جنت میں جانے والا راستہ ہے. اب وہ دیکھتا ہے یار قرآن پہ آ جا. بس وہ آ کرتا ہے لیکن اس کا دماغ ٹھیک نہیں. وہ ہر جنگل میں تو پھرتا رہے گا لیکن قرآن کی طرف آنے کے لیے تیار. یہ حال ہے مشرک کا. اب دیکھو الذی مثل اس شخص کے استہبتہ الشیاطین، جس کو راستہ بھلوا دیا. الشیاطین، شیاطین سے مراد جنات ہیں، جنات کے مرد و زن. زن کو میں نے تعبیر کیا چڑیل اور مرد کو ان کو جنات. رجال من الجن، جنات نے اسے بھلا دیا. فی الارض، زمین میں. حیرانا، جنات کبھی کبھی یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمارا ایک ساتھی تھا تو ہم نے خود دیکھا، یہ ویسے بامی نہیں بننا چاہیے لیکن جنات انسان کو چھیڑتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو ابھی زندہ ہے. میاں والی میں ہم تھے تو وہاں ساتھی تھا، اس پر جنات آ گئے اور وہ ابھی تک زندہ ہے. ہم آئے، باہر گئے ہوئے تھے جلسے پہ، رات کو آئے تو مجھے بڑا ملا. کہتے ہیں آؤ جی بزرگوں. اب اس کا آواز بدلا ہوا تھا. کہتے بزرگوں. میں نے کہا پتہ نہیں اس کو کیا. میں نے مجھے ایسے اٹھایا نا معانقہ کر کے، اوپر جا وہ کافی اوپر لے گیا. میں حیران تھا بھائی اس کا تو قد ہی نہیں، اتنا اوپر کیا. تو کہتے اب بتاؤ نیچے پھینکوں، اب بتاؤ نیچے پھینکوں. وہ کافی اونچا لے گیا. اس کا نام تھا سعید، یہ کوٹ سارنگ میں ابھی امام ہے. تو وہاں پر جو ہے بڑا شغل لگا. بعد میں ہمیں پتہ چل گیا تو اس پر جنات آتے. اچھا ہم تالا لگا دیتے مدرسے کو، اندر سے تالا ہوتا ہے، یہ ہمارے اپنی آنکھوں کا دیکھا واقعہ ہے. اندر سے ہم تالا لگاتے، جن اس کو اس طرح اٹھاتے وہاں سے کہ وہ غائب ہو جاتا اور سلطان زکری کے مزار پہ ہوتا. رات کو 2 بجے
3 بجے جن اس کو اٹھا کے تالے لگے ہو، تالے بھی نہیں کھلتے تھے، تالے اسی طرح لگے ہیں، لیکن پتہ نہیں اس کو کیسے وہ اٹھاتے، حالانکہ وہ بڑی 4 دیواری تھی اور اوپر سے بھی بند تھا، تو وہ ساتھی ہم سے غائب ہو جاتا۔ اور وہ 1-2 دفعہ ہمارے ساتھی کچھ گئے، بھئی جاتا کدھر ہے، تو وہاں پر جن خود باتیں کرتے تھے، وہ کہتے کہ ہم اس کو سلطان زکری کے دربار پہ لے جاتے ہیں۔ پھر ساتھی وہاں پر رہے تو واقعی ان کو رات کو دیکھا 3 بجے سلطان زکری کے دربار پر، وہ جنات تھے، اور وہ مسجد کے مینار تھے بہت اونچے، سلطان علی والی مسجد، اونچے مینار تھے، اندر سے راستہ جاتا میناروں پہ چڑھنے کا، تو وہ ساتھی جو ہے اندر سے تو تالا لگا ہوتا، ہم جب دیکھتے تو اچانک وہ اوپر مینار پہ بیٹھا ہوتا، اوپر مینار، مسجد کے مینار پہ، اور میناروں پر اتنا عاشق تھا، نیچے رہتے ہی نہیں تھا، مینار کے اندر گھس جاتا اور اندر سے تالا ہوتا، پتہ نہیں وہ کدھر جاتا، اور کبھی اٹھا کے اسے سلطان زکری کے دربار پہ، کبھی جنگل میں، تو یہ واقعات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ وام پر مبنی نہیں ہے، صرف وام پر مبنی۔ بعض لوگ آج تو یہ جو ٹھگ بیٹھے ہیں، جو بھی جائے جی تجھ پہ جادو ہے تو الوا، پتہ چلتا کوئی نہیں، جادو ہے، جن ہے، تو یہ ایسے چیزیں بہت ہوتی ہیں۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا محمد سعید صاحب رحمہ اللہ، تو وہ عالم بھی بہت بڑے تھے بلند والے، اور عامل بھی بہت بڑے تھے، وہاں ان کے پاس بڑے جنات ہوتے، بڑے جنات، اور جنات پھر ہمارے ساتھ شرارتیں بھی کرتے، تو جن جس مدرسے میں ہوں شرارتیں بھی کرتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ تو وہاں رات کو کبھی یہ ہوتا ہم بیٹھے ہوتے، اچانک ادھر سے ڈھیلے آنے شروع ہو جاتے، ادھر درخت تھے، درختوں سے ڈھیلے آتے، پھر ہم بھی کئی تماشے ان کے ساتھ لگاتے، اور پھر استادوں کو بتاتے، تو استاد کہتے ہیں کہ یہ فقیر پڑھتے ہیں، ان کو کہا کچھ نہ کرو، یہ فقیر، ہم کہتے ہیں فقیر نہیں، بڑے بے ایمان ہیں، رات کو ڈھیلے مارتے ہیں فقیر۔ تو یہ ہوتا ہے بھائی جنات کا مستقل وجود ہے، نیچری پارٹی جنات کے وجود کی منکر ہے، وہ کہتے ہیں کوئی جنات نہیں، لیکن اب اس چیز کا کیسے انکار کیا جائے؟ یہ آج کل جو جدید پڑھا لکھا طبقہ آ رہا ہے، یہ کہتے ہیں، سر سید کہتا ہے جنات دیہاتی آدمیوں کو کہتے ہیں، جو خیمے والے ہیں وہ ان کو دیہات کہتے ہیں، دیہاتی عربی وہ جنات ہیں، اور جو شہری آدمی ہیں ان کو فرشتے کہتے ہیں، ان کو ملائکہ، اور دیہاتیوں کو جنات۔ یہ ایسی تعریف ہے، جنات کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی کسی کو دیکھا ہوگا جن کو، آپ میں کئی ایسے ہوں گے، ہاں کیا ہاتھ کھڑا کر رہا ہے، تو جنات سے تو نہیں ہے؟ اچھا، اس طرح تھا کہ مولانا عبد الغنی جاجربی رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا، کافی عرصہ چلا گیا، ہم جب دورہ پڑھنے گئے تو وہاں کا جو ناظم ہے اس نے ہمیں بتایا، مؤذن تھا، تو وہ کچھ عرصہ غائب ہو گیا، حضرت مولانا فوت ہو گئے، حضرت کی وفات کے 2-3 سال بعد وہ طالب علم آ گیا، پہلے غائب ہو گیا۔ طالب علموں کو پہلے شک تھا مدرسے والوں کو کہ یہ کوئی جن ہے، یہ طالب علم نہیں، انسانی شکل میں ہے، اور اس کی عادات کچھ ایسی تھی۔ وہ معذر رحمانی وہاں بدر العلوم کا، تو وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اذان دینے گیا صبح کی، اذان دے کر جو میں پیچھے ہٹا تو وہی طالب علم سامنے کھڑا تھا، مجھے کہتا ہے استاد جی نے میرے بارے کوئی پوچھا تو نہیں تھا، استاد جی نے میرے بارے کوئی پوچھا تو نہیں تھا، تو میں نے کہا کب؟ کہتے استاد جی کدھر ہے، کدھر ہے، کدھر ہے؟ تو میں نے اسے کہا استاد جی تو فوت ہو گئے ہیں۔ تو انا للہ و انا الیہ، استاد جی فوت ہو گئے ہیں؟ کہ ہاں۔ اچھا، میرے بارے میں استاد جی نے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ تو اس مؤذن نے کہا تیرے بارے میں استاد کہتے کہ یہ جن ہے، بس اتنی بات کرنی تھی کہ اس نے ایسے جھٹکا لیا اور سامنے اس کے بال گتوں تک پہنچے، اتنے اتنے دانت، اور اپنی اصلی شکل میں سامنے اس نے ہاں ہاں کرنا شروع کر دیا، تو وہ تو اس کی مؤذن کی چیخیں نکل گئی کہ یہ کس مصیبت میں پھنسا ہوں، تو اس کی تو چیخیں نکل گئی۔ اب بعد میں طالب علم کے پھر وہ غائب ہو گیا، تو کہتے ہیں جنات کوئی نہیں، اور جنات کا وجود ہے اور مستقل وجود ہے، یہ نقل سے بھی ثابت ہے، عقل سے بھی ثابت ہے،
اور مشاہدے اور تجربے سے بھی ثابت ہے. تو اب ایک چیز مشاہدے سے ثابت ہو اس کا انکار کس طرح کریں؟ تو جنات کا کیا ہے؟ مستقل وجود. استعبت الشیاطین سے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان آدمی کو اغوا بھی کرتے ہیں. تب تو اللہ نے مثال دی جنات اغوا بھی کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن اس میں بثابت جاریہ کی حد تک جو اکثر فراڈی ہے یہ غلط ہے. اور جنات کے بارے میں اعمال جو عملیات ہیں جائز عملیات وہ بھی جائز ہیں، اس میں وہ صرف بھی از قسم طب کے ہے، نہ کہ وہ کوئی اور چیز ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی کفر شرک ہے. کفر شرک ہے ان کی پکار. اور جو صحیح عملیات ہیں جنات کے متعلق وہ بھی جائز. اسی آیت سے علماء نے بات لکھی ہے. اس لیے میں بھی خبریں تو پہلے بتا چکا ہوں نا بزرگوں، پہلے مسئلہ بیان ہو چکا ہے. جن کو مکالا پتہ چلتا ہے غیب کا، حضرت سلیمان سال تک کھڑے رہے تو تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب. اگر غیب کی خبروں کا مدعی ہے تو وہ پکا کافر ہے. ہاں ایسے جھوٹ بولتے ہیں. جنات کا کیا اعتبار ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک مسلمان بیٹھے ہیں، آپ کا ایک جھوٹ بول جاتے ہیں تو جنات تو شریر ہیں، ان کی خبریں ایسی جھوٹی ہیں. طالب علم جو جنت کے پیچھے آئے یہ بھی جھوٹ بولنے سے نہیں ٹلتے. تو جنات تو شیاطین ہیں، وہ تھوڑے جھوٹ بولتے ہیں. ہاں اب پرچیاں آئیں گی جنات پر. کہتے ہیں آپ کے شاگردوں میں سے بھی کوئی جنات ہیں یا نہیں دیکھ لو. آپ میں بھی کچھ تو ہیں. اچھا بھائی دیکھو